بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں انشاءاللہ تھوڑا وقت لوں گا آپ کا. میں یہاں پر 8 سوال کرتا ہوں, ٹھیک ہے؟ آپ میں سے ہر بندہ ذرا سوچ کر کے بتائے گا کہ ان میں سے کس کس کے پاس اس کا جواب صحیح طور پر موجود ہے. نمبر 1, من ربک. آپ نے سوال سمجھا؟ اس بچے نے سمجھا ہے سوال. اور کون سمجھا سوال؟ سمجھا؟ کیا مطلب من ربک کا؟ تمہارا رب کون ہے؟ کیا جواب ہو سکتا ہے اس کا؟ دوسرا سوال ہے ما دینک کا. اس سوال کو کون سمجھا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ہے ما کنت تقول لهذا الرجل. اس کو کون سمجھا؟ کیا؟ آپ سمجھے ہیں لیکن آپ بول نہیں پا رہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں ما کنت تقول لهذا الرجل. اس آدمی کے آئیے ادھر چھوڑ دیجیے, آئیے ادھر آئیے, تشریف لائیے یہاں پر. آئیے, آ رہے ہوں, آ رہے ہیں. السلام علیکم. تیسرا سوال یہ ہے ما کنت تقول لهذا الرجل. اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہاں پر اس آدمی سے مراد کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا جواب کیا ہے؟ ما کنت تقول لهذا الرجل. اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ کے نبی کا چہرہ سامنے ہو اور آپ سے کوئی پوچھے کہ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, آپ کیا جواب دیں گے اس انسان کو؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. چوتھا سوال ہے ان عمرہ فیما افناہ. یہ بہت مشکل سوال ہے. آپ نے اپنی عمر کو کس کام میں لگایا ہے؟ جواب ہے اس کا صدق کے دل سے. یہ سوال میں نہیں کروں گا, مجھے نہیں کرنا یہ, میں صرف بتا رہا ہوں یہ سارے سوال. وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا. آپ ایک احکم الحاکمین کے دربار میں کھڑے ہوں گے اور وہاں پر سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ ان عمرہ فیما افناہ. آپ نے اپنی عمر کو کس کام میں لگایا؟ اب جواب دیجیے. نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ. اللہ نے آپ کو جوانی دی تھی, اس جوانی کا کہاں استعمال کیا؟ آگے پوچھتے ہیں وَعَمْ مَالٍ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ. تمہارے مال کے بارے میں سوال ہے کہ تم نے اس مال کو کیسے حاصل کیا تھا؟ حلال طریقے سے کمایا تھا یا حرام طریقے سے کمایا تھا؟ آگے فرماتے ہیں وَأَيْنَ أَنْفَقَ. اس مال کو کہاں خرچ کیا تھا؟ اور آگے فرماتے ہیں وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ. اللہ نے آپ کو جتنا علم دیا تھا اس علم کے اوپر آپ نے کتنا عمل کیا تھا؟ ایک ٹوٹل کتنے سوالات ہیں؟ 8. ہماری یہ پوری زندگی اسی 8 سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہے. جو زندگی ہماری گزری ہے, جتنی بھی گزری ہے, ہم نے سب سے پہلے دھیان دینا ہے کہ اس زندگی میں ہم کو اس سوال کا جواب اب تک ملا ہے کہ نہیں. ہم اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے سامنے نہیں دینا. دینا کس کے سامنے ہے؟ پہلے کے جو 3 سوال میں نے کیے تھے من ربک ما دینک ما کنت تقول لهذا الرجل, یہ تینوں سوال ہونے ہیں قبر میں. قبر میں کرے گا کون؟ منکر نکیر. منکر نکیر کی صفات کیا بیان کی گئی حدیث پاک کے اندر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بال سر سے لے کر کے پیر تک, آنکھوں سے آگ کے انگارے نکل رہے ہوں, آواز اتنی سخت جتنا سخت بادل گرجتا ہے. اس کے علاوہ وہ جو قبر کا ماحول ہوگا وہ بالکل اندھیرا. ایسے وقت میں ایک انسان, ایک فرشتہ آپ کے سامنے کھڑا ہے اور وہ آپ سے پوچھتا ہے بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟
اب پتہ یہ ایسے وقت میں کسی انسان کے اوسان اپنی جگہ باقی رہ سکتے نہیں باقی رہ سکتے. آپ میں سے ہر کسی نے انٹر کیا، 12 کیا، بہت ساری پڑھائیاں کر رکھی ہیں. میں اگر آپ سے کوئی سوال کروں گا نا تو آپ بہت کھل کر کے جواب دیں گے، اچھا اس کو تو نہیں آتا ہے. لیکن اگر آپ کے سامنے کوئی ہائی ایجوکیٹڈ آدمی بٹھا دیا جائے، اب وہ آپ سے کوشچن کر دے کوئی، تو آپ کے بدن سے کیا آنے لگتا ہے؟ پسینہ آنے لگتا ہے، آپ جواب دینے میں گھبرا جاتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی اتنا ڈراونا انسان جس کی آواز سن کر کے انسان کام دے، جب وہ آپ سے پوچھ دے گا بھائی بتاؤ تمہارا رب کون ہے، اور صرف بات یہیں تک محدود ہوتی ہے کہ وہ سوال پوچھ کر کے چھوڑ دے گا، بات ایسی نہیں ہے. وہ بغل میں اتنا بڑا ہتھوڑا لے کر کے بیٹھے ہوں گے کہ اس ہتھوڑے کی صفت اللہ کے نبی نے بیان کی کہ اگر اس کو دنیا میں رکھا جائے اور دنیا کے جتنے انسان اور جنات ہیں ان سب کو کہا جائے کہ اس ہتھوڑے کو مل کر کے اٹھاؤ، وہ نہیں اٹھا سکتے. اور وہاں عرب انسان اس ہتھوڑے کو نہیں اٹھا سکتے. اتنا بڑا ہتھوڑا بغل میں رکھا ہے، اس آدمی کا چہرہ خود اتنا، فرشتے کا چہرہ خود اتنا خطرناک ہے کہ انسان کے اوسان. اب بتائیے آپ سے کوئی پوچھ دے من رب کا، تمہارا رب کون ہے، اب کیا جواب ہوگا؟ ظاہر ہے کہ انسان کے اوسان تو کام کریں گے نہیں کریں گے نا. ہاں اس کے اوسان کام کریں گے جس نے پوری زندگی اللہ کو پہچاننے میں گزاری. ایک بچہ ہوتا ہے نا، بچہ، اس کو سب سے زیادہ تعلق کس سے ہوتا ہے؟ اپنی ماں سے. چونکہ وہ ماں ہی کے گود میں پلتا ہے، بڑھتا ہے. کتنے بھی مشکل معاملات کیوں نہ رہیں، بچے کو بھوک لگے گی سب سے پہلے کیا بولے گا؟ امی. ڈرے گا سب سے پہلے کیا بولے گا؟ امی. قبر کے اندر بندے مومن کو ڈر بھی لگے گا نا، اس وحشتناک ماحول میں بھی اس کی زبان سے بلا اختیار نکلے گا ربی اللہ، میرا رب کون ہے؟ چونکہ اس نے پوری زندگی اسی اللہ کو جاننے میں گزار دی تھی، اسی اللہ سے اپنا رشتہ برقرار رکھا تھا. اگلا سوال فرشتے کریں گے ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اب اگر بندے نے جانا ہوگا کہ ہمارا دین کیا ہے، اسلام کیا چیز ہے، اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم سے کیا چاہتا ہے اسلام، اپنی منمانی زندگی گزروانا چاہتا ہے یا ہم کو کسی چیز کا پابند کرتا ہے، اگر ان چیزوں کا علم ہے تو بلا اختیار کہیں گے دینی اسلام، ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام ہے. اور تیسرا سوال قبر کے اندر سب سے مشکل سوال ہوگا اور سب سے زیادہ شرم کا موقع وہی ہوگا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو سامنے رکھا جائے گا، بالکل برزخ کے اندر. اور فرشتے یہ کہیں گے ما کنت تقول لہذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اب بندے مومن تو دیکھے گا نا تو فوراً کہہ دیں، کیونکہ اس کے عادات، اس کے اطوار، اس کے کردار، اس کا اخلاق، اس کا ہر چیز کس کی طرح تھا؟ اسی نبی کی طرح تھا. اس کو کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ اسی نبی سے تھی. وہ فوراً کہے گا ھذا محمد النبی، یہ تو ہمارے نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جس بندے نے، میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں شیطانی وسوسہ ڈال بیٹھتا ہے کہ ارے تم تو مسلمان ہو نا، تم کو تو پتہ ہی ہے کہ ہمارا رب کون ہے، تم کو تو پتہ ہی ہے کہ ہمارا دین کیا ہے، تم کو تو پتہ ہی ہے کہ ہمارے نبی کون ہے. لیکن اس غلط فہمی میں کبھی بھی مسلمانوں کو نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ انسان صغیرہ گناہ کرتا رہتا ہے، کرتے کرتے کبیرہ گناہ کرتا ہے، کبیرہ گناہ کرتا رہتا ہے. ایک وقت وہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ہدایت کی توفیق چھین لیتے ہیں، پھر حق بات اس کو اچھی نہیں لگتی، وہ سننا ہی نہیں چاہتا. اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے دل سے بعض اوقات ایمان بھی چھین لیتے ہیں سزان. اس لیے کوئی بندے مومن یہ نہ سمجھے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیشہ کیا رہیں گے. اعتبار کس کا ہے؟ خاتمے کا. اعتبار کس کا ہے؟ رزلٹ کا ہے. جس دن رزلٹ آئے گا اس دن پتہ چلے گا. اب بندے کافر سے جب یہ تینوں سوال ہوگا نا تو وہ ہر سوال کے جواب میں کہے گا ہاں لا ادری، مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہمارا رب کون ہے. وہ جو فرشتے لوہا رکھے رہیں گے نا، غصے میں اس لوہے سے اس کو اتنی زور سے ماریں گے کہ وہ بندہ 70 ہاتھ زمین کے اندر چلا جائے، اس کا پورا وجود گل کر کے، کٹ کر کے، سر کر کے مٹی بن جائے گا بالکل. اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. پھر قبر اس کو اتنی زور سے داوے گی نا کہ اس کا یہ حصہ اس کے اندر جا کر کے بالکل مل جائے. پھر اس کو وہ سزائیں دی جائیں گی کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. خیر یہ تو قبر کے سوالات تھے، بہت مشکل معاملہ ہے اس قبر کا. اور قسم کھا کے اللہ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے. اللہ سے زیادہ کائنات میں کوئی سچا ہے، لیکن انسان کی یہ کیفیت ہے کہ جب وہ یہ باتیں سنتا ہے تو اس کے دل میں یہ باتیں آتی ہیں شاید غلط بول رہا ہے،
کیا یہ سب بٹھا کر کے، ارے جو ہوگا دیکھ لیا جائے گا۔ اللہ قسم کھا کے فرماتے ہیں، میں قسم کھاتا ہوں آسمان کی، میں قسم کھاتا ہوں زمین کی، میرے بندے جو یہ باتیں میں کہہ رہا ہوں، انہ لقول فصل وما هو بالهزل، ایسا یقیناً ہوگا، مذاق نہیں کر رہا ہوں، مذاق نہیں کر رہا۔ اب آئیے حشر کے معاملات کے اوپر، قیامت کے دن ہر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہوگا، ایک ایک کر کے ہر انسان کو بلایا جائے، ایک ایک کر کے الگ الگ ہر انسان کو اس کا نام لے کر کے پکارا جائے گا، اور اس کے بعد اس سے سوال ہوگا کہ اپنی عمر کو تم نے کس کام میں استعمال کیا تھا۔ اب پوری زندگی کا حساب دینا کوئی آسان کام ہے؟ آپ اگر یہ کہہ دیں کہ جی میں نے اپنی زندگی گزاری تھی فلاں کام میں، میرا یہ تھا، میرا وہ تھا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائیں گے میں نے تم کو اس کام کے لیے بھیجا تھا، کس کام کے لیے بھیجا تھا؟ میں یہ بچہ بیٹھا ہے یہاں، میں اس کو ایک پکی سرائے بھیجوں کہ تم جاؤ یہاں سے، تم نے 1 کلو آٹا لے کر کے آنا ہے۔ یہ پکی سرائے گیا، اس نے چاول لیا، دہی لیا، مختلف سامان لیے، اس کے بعد یہ آیا، میں نے پوچھا کیا کی اتنی دیر میں؟ یہ کہنے لگا کہ وہ میں تو گیا تھا، میں نے یہ لیا حافظ صاحب، وہ لیا، یہ لیا، فلاں چیز لی، فلاں چیز لی۔ میں کیا پوچھوں گا آٹا لیے؟ کہ نہیں وہ تو میں نہیں لے سکا، وہ تو میں بھول گیا لینا۔ تو کیا کریں گے؟ آپ اس کو ماریں گے کہ چھوڑ دیں گے؟ مانیں گے۔ میں نے جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کام کیا کہ نہیں کیا؟ اب بندہ کچھ بھی کہتا رہے میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اللہ نے فرمایا تم کو اس چیز کے لیے نہیں بھیجا تھا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تم کو پیدا اس لیے کیا تھا تاکہ تم میری عبادت کرو، یہ کیا؟ اب اگر جواب ہے تو کہیے، نہیں تو اگلا سوال، وعن شبابہ فیما ابلاہ، انسان کی زندگی میں جوانی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اللہ اس کے بارے میں پوچھیں گے کہ ہم نے تم کو جوانی دی تھی، جوانی کو تم نے کس کام میں گزارا تھا، ہماری اطاعت میں گزارا تھا یا ہماری نافرمانی میں گزارا تھا؟ اب ہم میں سے ہر بندہ سوچ سکتا ہے کہ ہمارے پاس اس کا جواب کیا ہے۔ آگے فرمائیں گے وعن مال من این اکتسب، مال کے متعلق سوال کریں گے کہ مال کیسے کمایا تھا، جواب اگر ہے ہمارے پاس تو ہم سوچ سکتے ہیں۔ آگے فرمائیں گے مال ہم نے تم کو دیا تھا، خرچ کہاں کیا تھا، ہماری نافرمانی میں یا ہماری فرما برداری میں؟ آگے پوچھیں گے بماذا عمل فیما علم، جتنا علم اللہ نے تم کو دیا تھا اس پر کتنا عمل کی۔ اس آخری سوال میں 2 سوال ہیں، ایک ہے علم کے متعلق، دوسرا ہے عمل کے متعلق۔ مطلب شریعت یہ چاہتی ہے کہ آپ علم بھی سیکھیں اور عمل بھی کریں۔ یہ بھی اچھی بات نہیں ہے کہ علم نہیں سیکھا عمل کرنا شروع کر دیا، اور یہ بھی اچھی بات نہیں کہ علم تو سیکھا لیکن عمل نہیں کیا۔ شریعت دونوں چیزیں چاہتی ہے۔ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی علماء زیادہ پکڑے جائیں گے اس لیے کہ ان کے پاس علم تھا پھر بھی گناہ کیا۔ بات صحیح ہے، کسی کے پاس علم ہو وہ گناہ کرے پکڑا جائے گا، لیکن اس سے صرف ایک چیز کا حساب ہوگا، کس کا؟ عمل کا، کہ تم کو پتا تو تم نے عمل کیوں نہیں کیا۔ لیکن عام آدمی سے 2 چیز کا حساب ہوگا، ایک تو تم نے عمل کیوں نہیں کیا، نمبر 2 سیکھا کیوں نہیں۔ کوئی یہ کہے کہ جی اللہ مجھے نماز پڑھنے آتا نہیں تھا، کہا نماز پڑھنے والے لوگ موجود ہیں نا، سیکھا کیوں نہیں ان سے جا کر کے؟ اللہ مجھے قرآن پڑھنے نہیں آتا تھا، سیکھا کیوں نہیں جا کر کے؟ میرے بھائیوں یہ 8 سوالات میں نے اس سوال کو رکھا ہے۔ آج جو ہمارا موضوع تھا نا اس کا نام تھا دعوت فکر۔ ہم نے کسی کو نماز کے لیے دعوت نہیں دینی، فی الحال ہم صرف دعوت دیتے ہیں سوچنے کی، بس سوچنے کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں، اور اگر تسلیم نہ بھی کریں دل سے تب بھی آپ کو مرنا ہے، تب بھی وہ دن آنے والا ہے کہ آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان 8 سوالات کے جوابات موجود ہیں کہ نہیں، اور اگر قیامت کے دن خدا نہ خواستہ کوئی بندہ اگر ان سوالات کے جوابات نہ دے سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین فلیس له اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین لا یأکلہ الا الخاطئون۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اس بندے نے ایک سوال کا جواب صحیح نہیں دیا، اس کو پکڑو، پکڑنے کے بعد اس کو جکڑو۔ جکڑنے کی کیفیت اللہ نے بیان کی، فیؤخذ بالنواصی والاقدام، اس کی پیشانی کو پکڑا جائے گا، یہاں سے سر کے بال کو ذلت کے ساتھ، پیروں کو پکڑا جائے گا۔ مفسرین نے بیان کیا کہ اس کے بدن کو موڑا جائے گا، لیکن آگے سے نہیں، پیچھے سے ریڑھ کی ہڈی توڑ کر کے اس کے بدن کو موڑ کر کے اس کو 70 ہاتھ لمبی رسیوں میں جکڑا جائے گا، اس کے بعد جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آگے اللہ فرماتے یہ پھینکا کیوں گیا؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، غریبوں کی مدد نہیں کیا کرتا تھا،
فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، لوگوں سن لو، آج اس کے پاس صرف پینے کے لیے ایسا کھولتا ہوا پانی ہے کہ جس کھولتے پانی کو یہ اپنے منہ کے پاس لائے گا تو اس کی تپش سے اس کا پورا منہ گل کر کے نیچے گر جائے گا، لیکن پیاس کی شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ زبردستی اس پانی کو پیے گا، پینے کے بعد اس کا عطری، بدن کا کلیجہ، دل سب گل کر کے باہر آ جائے گا۔ اس کے لیے ایسا کھانا ہوگا کہ جو اس کے گلے میں اٹکے گا، نہ کبھی نیچے جائے گا نہ کبھی اوپر جائے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، یہ تو بہت کم چیزیں ہیں، میں اللہ یہ کہتا ہوں قیامت کے دن میں اس کو جہنم کے اندر، جہنمی کے بدن سے جو خون نکلے گا نا، ان کے زخموں سے، آگ کے جلن کا جو زخم ہوگا اور اس سے جو پیپ نکلے گا، میں اس کو وہ پیپ پلاؤں۔ ہے ہم میں سے کوئی بندہ کہ ابھی کسی کے زخم سے اس کو پیپ نکال کر کے دیا جائے، وہ پی جائے؟ لیکن قسم کھاتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ یہ چیز ہونا ہے۔ اب میں نے نہیں، اللہ نے خود قسم کھا کے کہا یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر، آج دنیا میں خوب گناہ کرتے ہو، تنہائیوں میں بھی کر رہے ہو، لوگوں کے سامنے بھی گناہیں کر رہے ہو۔ یعلم خائنۃ الاعین، یاد رکھنا تمہاری آنکھیں جب بھٹک رہی ہیں غیر محرموں کی طرف، میں جان رہا ہوں تم کہاں دیکھ رہے ہو، اور ایک دن ایسا آئے گا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، کہ اس دن تمہارے نام اعمال کی اگر میں نے ٹی وی نہیں چلا دی تو پھر بیکار، پھر تمہارے ماں باپ بھی کھڑے ہوں گے، یہ میرا بیٹا دیکھو کتنی گندی حرکتیں کرتا تھا، پھر تمہارے اساتذہ بھی کھڑے ہوں گے، دیکھو کتنی گندی حرکتیں کرتا، پوری دنیا کھڑی ہوگی اور تمہارے نام اعمال کو سب کے سامنے کھولا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، جب نام اعمال سامنے کھلے گا، اللہ کہیں گے اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھو خود سے، میں کچھ نہیں کہتا، خود پڑھو، تمہارے نام اعمال میں لکھا ہے کہ تم نے کیا کیا کرتوتیں کی ہیں دنیا کے اندر۔ وہ حیرانگی سے کہے گا ارے یہ کیسی کتاب ہے، میں نے تنہائیوں میں اٹھ کر کے، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر کے، جس وقت صرف میں ہوتا تھا باقی کوئی نہیں ہوتا تھا، اس نام اعمال نے تو اس گناہ کو بھی کیپچر کر لیا۔ آخر اس کو ہوا کیا ہے؟ بدبختی اس کے اوپر غالب آئے گی، وہ کہے گا یہ نام اعمال جھوٹ ہے، اللہ فرمائیں گے اس کو چھوڑ، یہ فرشتے کہتے ہیں کہ تم نے یہ گناہ کیا تھا، کہتے ہیں سرکاری گواہ ہے، اللہ فرمائیں گے ان کو بھی چھوڑ، جس زمین پر تو نے گناہ کیا میں اس زمین سے پوچھواتا ہوں۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، اللہ زمین سے کہیں گے بیان کرو کہ اس نے تمہارے اوپر زنا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، بیان کرو چوری کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، زمین کہے گی جی اللہ اس نے سارے گناہ کیے تھے، اللہ پھر وہ بندہ کہے گا میں نے یہ گناہ نہیں کیا، زمین جھوٹ بولتی ہے، الیوم نختم علی افواہہم، اللہ تعالیٰ اس کے منہوں کے اوپر مہر لگا دیں گے، اس کی زبان بند ہو جائے گی، اب اس کے بدن ہاتھ گواہی دینا شروع کریں گے، ہاتھ گواہی دے گا جی اللہ اس نے اسی ہاتھ سے حرام کمائی کھائی تھی اور حرام لوگوں کو کھلایا تھا، اللہ اس نے اسی ہاتھ سے ظلم کیا تھا، آنکھیں گواہی دیں گے اللہ یہی وہ بندہ تھا سڑکوں پر بیٹھ کر کے عورتوں کی طرف غلط نگاہیں ڈالا کرتا تھا، یہ فحش فلمیں دیکھا کرتا تھا، یہ زبان بولنا شروع کر دے گا اس کی اختیار کے بغیر کہ اللہ اسی زبان سے دوسروں کو گالیاں بکتا تھا۔ جب اپنے بدن کے اعضاء گواہی دیں گے نا، اب انسان کی بدبختی یہاں پر دم توڑے گی، اب آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہوں گے، اب کہے گا وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، اپنے بدن سے کہے گا تم نے میرے ہی خلاف گواہی دے دیا، تم نے ہمارے ہی خلاف کہہ دیا، اب وہ کہے گا، اس کی وہ حالت ہوگی کہ وہ انسان یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، وہ اس کیفیت سے روئے گا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، آنسو ختم ہو جائیں گے تو اس کی آنکھوں سے خون نکلے گا، وہ پھر بھی روتا رہے گا، اس کی آنکھوں سے خون نکل کے جہنم میں وادیاں بہہ رہی ہوں گی اس کی آنکھوں کے خون سے، وہ رو کر کے کہے گا ما اغنا عنی مالیہ، میں نے دنیا میں بہت محنتیں کی تھی مال جمع کرنے کی، لیکن آج اس مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، ہلاک عنی سلطانیہ، میں نے دنیا میں بہت تکبر کیا تھا، مجھے یہ لگتا تھا کہ مجھ سے زیادہ بڑا کوئی ہے ہی نہیں، آج مجھے اس تکبر نے کچھ کام نہیں دیا، روتے روتے اس کی حالت خراب ہو جائے گی، ایک امید جگے گی دل کے اندر، شیطان کے پاس جا کر کے کہے گا کہ دنیا میں تمہیں نے تو ہم کو گمراہ کیا تھا، تمہیں کہتے تھے نماز چھوڑ دو میں نے چھوڑ دیا، تمہیں کہتے تھے زنا کر لو میں نے زنا کر لیا، اب دیکھو ہماری کیا حالت ہو رہی ہے، مجھے خدا را بچا دو، وہ کہے گا نہیں 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 میں نے کہا تم سے کوئی بات کہی تھی، میں نے تم سے طرف دھوکہ دیا تھا تم کو، تم میری باتوں میں آ گئے، وہ جہنم کے مالک کے پاس جا کر کے کہیں گے، کیا درخواست کریں گے، یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک اپنے رب سے ذرا کہو نا کہ ہمیں موت دے دو، مالک کہے گا پڑے رہو جہنم کے اندر پڑے رہو، الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، آج تم کہہ رہے ہو جہنم سے نکال دو، کیا دنیا میں تمہارے پاس وہ لوگ نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو اس دن سے ڈرایا تھا،
جنہوں نے تم کو سمجھایا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا، کہاں تھے اس سمے؟ وہ کہیں گے قالوا بلا، بات تو صحیح ہے آپ کی، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن کیا کریں ہمارا نصیبہ خراب تھا کہ ہم نے ان کی باتیں نہیں مانی۔ جب سب سی امید ٹوٹ جائے گی نا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے، وہ جو ان کے اندر تکلیف ہوگی، کیا درد سے کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ظالمین، آنکھوں میں آنسو جاری ہوں گے، رو رو کر کے کہیں گے اے اللہ بات تو صحیح ہے، ہم نے بہت نافرمانی کی آپ کی، ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی، لیکن آپ ہم کو ایک چانس دیجیے، صرف ایک مرتبہ موقع دیجیے، ہم دوبارہ دنیا میں جاتے ہیں، اگر ہم نے دوبارہ یہ حرکتیں کی تو ہم ظالم ہوں گے۔ رو رو کر کے اللہ سے کہیں گے، پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 سال تک جواب ہی نہیں دیں گے، کچھ جواب نہیں دیں گے، خاموش 1000 سال تک جہنم کے دروازے پر بیٹھ کر کے چیخیں گے، چلائیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ظالمین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔ 1000 سال کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، ذلیل ہو کر کسی جہنم میں پڑے رہو اور مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں کرنا۔ جو سب سے آخری امید تھی، جو سب سے لاسٹ سہارا تھا، جس کے اوپر ہر چیز ڈیپینڈنٹ تھی، جب وہ ذات یہ کہہ دینا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، پڑے رہو اس کے اندر ذلیل ہو کر کے، مجھ سے بات بھی نہ کرو، انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون۔ تم اب مجھ سے سوالات کرتے ہو، حالانکہ دنیا کے اندر میرے بندوں کی ایک جماعت موجود تھی جو اپنے رب کے اوپر ایمان لاتی تھی، نمازیں پڑھتی تھی، روزے رکھتی تھی، ہماری اطاعت کرتی تھی۔ وہ لوگ جب تمہارے قریب سے گزرتے تھے تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے یہ دیکھو چلا جا رہا ہے، یہ دیکھو چلا جا رہا ہے۔ اللہ والوں کے مذاق اڑانے نے تم سے دین چھین لیا۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون۔ ذرا اپنی آنکھیں پلٹ کر کے دیکھو کہ آج وہی لوگ جن کو دنیا میں تم کمزور اور ذلیل سمجھتے تھے، آج دیکھو کہاں پہنچے ہوئے۔ ابو جہل سے کہا جائے گا دیکھو بلال حبشی کو، جس کو زمین پر لٹا لٹا کر کے تم مارتے تھے اور کہتے تھے کہ میں تمہارا آقا، میں تمہارا مالک، دیکھو آج اس کو، وہ کس بلندیوں پر ہے، تم کتنی ذلت میں پڑے ہوئے ہو۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ۔ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جنتیوں کو دکھائیں گے اور جنتیوں کو جہنمیوں کو دکھائیں گے۔ تکلیف کے وقت میں نا اگر کوئی تانا مار دے نا تو تکلیف میں کیا ہو جاتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے۔ کوئی بچہ گر جائے نا، آپ اس کو بولے بہت اچھا ہوا گر گیا اور دوڑو، اس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے، بچہ رونے لگ جاتا ہے، درد بڑھ جاتا ہے۔ آپ کا مال ہلاک ہو گیا، لاکھوں روپے آپ کے برباد ہو گیا اور کوئی آ کر کے آپ کو بول دے اور پیسہ پھنساؤ، تو کیا اس سے بیتتی انسان کے دل پر؟ قیامت کی جب اتنی زیادہ تکلیف ہوگی نا کہ جنت سے لوگ کہیں گے اور مستی کرو دنیا کے اندر۔ سمجھاتے تھے نا نماز پڑھنے کے لیے، کبھی آتے نہیں تھے مسجد گھوم کر بھی، پکارتے پکارتے ہم نے آواز پہ تم کو آواز دی، پھر بھی کہتے ہو ہم کو پکارا نہیں۔ جانے کس کی لگن کس کے دھن میں مگن جا رہے ہو کہ مڑ کے بھی دیکھا نہیں۔ ہم نے آواز پہ تم کو آواز دی، پھر بھی کہتے ہو ہم کو پکارا نہیں۔ ہم تم کو بلاتے رہے، اپنے بندے بھیجتے رہے، تم کو سمجھاتے رہے، لیکن تم نے ہماری بات نہیں۔ اب چکھو مزہ۔ اس دن سے ڈرانا ہے، اس دن سے ڈرایا اللہ نے، اس دن سے سمجھایا ہے اللہ نے، کہا ہے سوچو، کچھ غور کرو، کچھ فکر کرو، کچھ سوچو ذرا۔ لیکن جب ہم یہ ساری باتیں سنتی ہیں ہمارے دل کی دنیا تبدیل ہوتی، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ہم سے تو بہت گناہ ہوا، آپ ہمیں معاف کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہم سے تو بہت گناہ ہوا، ہم نے چوری بھی کر لیا، ہم نے نمازیں بھی چھوڑ دی، ہم نے فلاں جرم کیا، ہم نے فلاں جو، ہم سے تو بہت گناہ ہوا، اب ہماری معافی۔ اب شریعت کا رخ بدلتا ہے، اب اللہ کا انداز بدلتا ہے۔ جو پہلے خوف کے انداز سے بات کر رہا تھا اب اس کے محبت کے جذبات دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس محبت سے فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ تم کو عذاب دے کر کے کرے گا کیا؟ جیسے کوئی باپ ہوتا ہے نا، اپنے بچے کو سمجھاتا رہے سمجھاتا رہے سمجھاتا رہے، نصیحتیں کرتا رہے اور پیٹتا بھی رہتا ہے نا، تو کبھی کبھی باپ کیا بولتا ہے، بیٹا ہم کو تم کو مار کے کیا فائدہ، تم اگر اچھے سے رہو گے میں تم کو کیوں ماروں گا۔ وہ جو محبت کے جذبات ہوتے ہیں نا، باپ کی محبت بہت کم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ 70 ماؤں کی محبت کو ایک جگہ رکھا جائے نا اور اللہ کی محبت کو ایک جگہ رکھا جائے تو اللہ کی محبت آگے رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پر ایک عورت تھی، وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو گود میں لے کر کے بیٹھی تھی۔ جب اللہ کے نبی وہاں سے گزرے نا تو وہ اپنے بچے کو لے کر کے آئی
اور اللہ کے نبی کے سامنے اس طرح کر کے کہنے لگی، اللہ کے نبی ایک بات بتائیں، یہاں سامنے آگ جل رہی ہے، میں اپنے بچے کو اس کے اندر پھینک سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، تم تو ماں ہو نا، تم کیسے اپنے بچے کو آگ میں پھینک دو گی؟ تو اس عورت نے کتنا درد انگیز اگلا جملہ کہا تھا، وہ کہنے لگی اللہ کے نبی میں تو ایک ماں ہوں، میں اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی، تو وہ اللہ جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ اللہ اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں کیسے پھینک دے گا قیامت کے دن؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی اپنے چہرے کو نیچے جھکا کر کے رونے لگے، کہ سر اٹھا کر کے فرمایا کہ بات تو تمہاری صحیح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم کی آگ میں پھینکے گا جو بار بار سمجھانے کے بعد بھی اللہ کی نہیں سنتے۔ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ بلا رہے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ نے یہ نہیں کہا یا ایھا المسلمان، اے مسلمانوں تم کو تمہارے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ انسانوں سے بات کی ہے، پوری دنیا کے انسانوں سے بات کی کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا اللہ ہوں، الذی خلقک فسواک فعدلک، میں نے تم کو پیدا کیا تھا، فی ای صورت ما شاء رکبک، یہاں سے لے کر کے وہاں تک جتنے انسان بیٹھے ہیں، ہر انسان اپنے چہرے کو دیکھے کہ اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا، میں نے تم کو یہ ساری چیزیں دکھی، میں نے، تم مجھے چھوڑ کر کے کہاں چلے گئے؟ فأین تذهبون، کہاں جا رہے ہو؟ کوئی بچہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے چلا جائے نا، اب تو ہمارے دور میں بہت عام ہو گیا کہ بچے والدین کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، تو ماں کیا بولتی ہے؟ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ وہ جو ماں کی محبت ہوتی ہے نا، دیکھ احساسات کی ترجمانی نہیں کی جا سکتی، احساس کا تعلق انسان کے قلب سے ہوتا ہے، الفاظ اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ وہ جو ماں کی محبت میں ماں کہتی ہے این تذهبون، کہاں جا رہے ہو؟ اب اللہ کی محبت کو دیکھیں کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، پھر اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے تم کہاں جا رہے ہو؟ جب انسان اپنے گناہوں کے بارے میں سوچتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے دربار میں لوٹ آؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چانس دیتے ہیں۔ دیکھیں ہم میں سے کوئی آدمی قاتل ہے نہیں کیا ہم نے قتل کسی کا۔ میں ایک قاتل کا واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ آپ میں سے ہر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو جانتا ہے نا، حضرت حمزہ کو، جن کو غزوہ احد میں کس نے مارا تھا؟ حضرت وحشی ابن حرب نے۔ حضرت وحشی ابن حرب نے مارا بھی تھا، مارنے کے ساتھ ساتھ ان کا سینہ چیر دیا تھا، سینہ چیر کر کے دل نکال دیا تھا، اندر سے کلیجہ نکال دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس جنگ میں بہت زیادہ مشکلات میں پڑے تھے۔ جب جنگ ختم ہوئی، اللہ کے نبی نے اپنے چچا کو اس حال میں دیکھا تو بلک بلک کر کے رونے لگے۔ جب سارے لوگ رو رہے تھے تو اللہ کے نبی افسوس سے کہنے لگے کاش کہ میرے چچا پہ بھی کوئی روتا۔ دیکھیے وہ شخص ہے جس نے اللہ کے نبی کے چچا کا یہ حال کیا تھا، سب سے چاہیے تھے چچا کے، لیکن ایک وقت آیا کہ اسی انسان کے دل پر یہ بات تیز کی طرح لگی کہ میں نے تو بہت گناہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا کہ وہ بندہ جہاں ملے اس کو مار دو۔ وہ ملک چھوڑ کر کے بھاگ گئے، وہ یمن پہنچے، لیکن دل میں سکون نہیں ملا۔ اندر سے ایک آواز آ رہی تھی کہ ویسے تم غلط جگہ جا رہے ہو، تم کو کہیں اور جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی کے پاس ان کی بیوی آئی، آ کر کے کہنے لگی اللہ کے نبی میرا شوہر بھاگ گیا ہے، آپ اس کو جان کا امان دے دیں تو میں اس کو واپس لے آؤں۔ وہ گئی، جب وحشی ابن حرب سے جا کر کے کہا کہ اللہ کے نبی تم کو بلاتے ہیں، چلو، اللہ کے نبی نے تم کو معاف کر دیا ہے، ان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگے میں تو اتنا گنہگار ہوں، اللہ مجھے معاف کریں گے؟ اللہ نے قرآن میں آیت اتاری ہے، آپ ذرا دیکھیں کس کے لیے اتار رہے ہیں۔ جو ذات اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اس کے سب سے چہیتے چچا کا قاتل، جب وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ میں تو اتنا گنہگار ہوں، مجھے معاف کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا، جواب اللہ کے نبی کی زبان نہیں دے رہی ہے، جواب رب کی زبان دے رہی ہے۔ اللہ فرمانا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ کہنے لگے اے میرے نبی آپ کہہ دیں، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، گناہ کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ انیبو، لوٹ آؤ، الی ربکم، اپنے رب کی طرف چلے آؤ، واسلموا لہ، اس کی بات مان لو، من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، قبل اس کے کہ تمہارے اوپر اچانک عذاب ہو جائے تم کو پتہ بھی نہ چلے۔ یہ جو رات ہے اس کے بارے میں روایت حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس رات کے اندر انسان کی موت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ فیصلہ تو پہلے ہی ہو چکا ہمارے بارے میں کہ ہم نے مرنا کب ہے، لیکن اس رات میں ملک الموت کے حوالے لسٹ کیا جاتا ہے کہ اس رات سے لے کر کے اگلے رات تک کتنے لوگ ماریں گے۔ اب بتائیں کہ ہم میں سے کتنے سارے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جن کا نام آج ملک الموت کے ہاتھ میں
جا چکا ہے، وہ وقت دور نہیں جب ہماری موت ہمارے سر کے اوپر کھڑی ہو اور الفاظ یہ کہہ رہے ہو یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، الفاظ یہ کہہ رہا ہوں کاش کہ میں اپنے رب کی اطاعت کر لیتا، او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یہ وہ لفظ کہہ رہے ہوں اس سمے کہ کاش کہ میں اس وقت اللہ مجھے ہدایت دیتا، میں اللہ کے ڈرنے والے بندوں میں شامل ہو جاتا۔ جب الفاظ اس سمے رو کر کے کہہ رہے ہوں او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، جب فرشتے مار رہے ہوں اور انسان درد سے یہ بول رہا کاش کہ مجھے ایک موقع اور دیا جاتا، میں دوبارہ اللہ کی نیکی میں لگ جاتا، اللہ فرماتے ہیں قبل اس کے کہ تمہارے اوپر افسوس اور ندامت کا یہ وقت ہے، انیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف لوٹ کر کے چلے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے لوگوں کو معاف کیا ہے، میں آپ کو واقعات سناتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے سن کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے لوگوں کو معاف کیا ہے۔ ایک بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا، آ کر کے کہنے لگا کہ اللہ کے نبی جب آپ دنیا میں نہیں آئے تھے تو عورتوں کی عزت نہیں ہوتی تھی، عورتوں کی عزت نہیں ہوتی تھی، بچی جہاں پیدا ہوتی تھی لوگ اس کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے پاکستان کا واقعہ ہوا ہے کہ وہاں ایک آدمی کو بیٹی پیدا ہوئی، 7 دن کے بعد اس آدمی نے غصے میں جا کر کے اپنی اس معصوم سی بچی کو 5 گولی مار دی۔ اب بتائیں جس کسی نے بھی سنا اس آدمی کے لیے بد دعا کیا ہوگا کہ کتنا سخت دل باپ ہوگا جس نے اپنی اتنی معصوم بچی کو جو دنیا کی رونقیں بھی نہیں دیکھی تھی مار دیا۔ یہ صحابی ہو چکے تھے اس سمے، لیکن اللہ کے نبی کو آ کر کے اپنا واقعہ سنانے لگے کہ اللہ کے نبی اللہ نے مجھے 10 بیٹیاں دی، 10 بیٹیاں، میں نے سب کو زندہ زمین میں گاڑ دی، جب بھی بیٹی پیدا ہوتی میں اس کو پکڑتا لے جا کر کے زمین میں گاڑ دیتا۔ لیکن جب اس نے 10ویں بیٹی کا واقعہ سنایا وہ کہنے لگے اللہ کے نبی جب میرے یہاں 10ویں بیٹی پیدا ہوئی نا تو میں سالوں کے لیے کہیں سفر پہ گیا ہوا تھا، لیکن وہ بیٹی تھی بہت خوبصورت، جب پیدا ہو گئی نا تو ماں نے نا اس کو رکھ لیا اور اس کو پال پوس لیا۔ جب میں لوٹ کر کے آیا نا اپنے سفر سے تو اس وقت وہ بچی 6-7 سال کی ہو چکی تھی اور بہت پیاری تھی، بہت خوبصورت تھی۔ میری بیوی کو یہ لگا کہ میں مار دوں گا اپنی بچی کو، اس لیے اس نے اس کو پڑوسن کے یہاں بھیج دیا کسی عورت کے پاس کہ اس کو رکھو چھپا کر کے، اور کبھی کبھی ہمارے گھر میں بھیج دیا کرو۔ تو وہ جو میرے شوہر کی بیٹی تھی، میری بیٹی وہ کبھی کبھی گھر میں آیا کرتی تھی، تو میرا شوہر نا اس کو پیار کر لیتا کہ ماشاءاللہ کتنی پیاری بیٹی ہے۔ جب میں نے کچھ عرصہ دیکھا کہ یہ آدمی اس بیٹی سے بہت، اس لڑکی سے بہت یہ کرنے لگا ہے، تو میں نے اس کو اس دن بتایا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو پیاری سی بچی ہے نا یہ آپ ہی کی بچی ہے۔ اب اس بندے کے آنکھ میں آنسو جاری ہے، اللہ کے نبی کو واقعہ سنا رہا ہے، یہ کہہ رہا اللہ کے نبی جب میں نے یہ بات سنی نا تو میری آنکھوں میں خون تیر گیا۔ میں نے یہ کہا کہ یہ میری بیٹی اتنا دن سے اتنی بڑی ہو گئی۔ میں نے اس کو اپنے ساتھ لیا، میں نے پھاوڑا لیا، پھاوڑا لینے کے بعد میں جنگل کی طرف بڑھا، جنگل میں جانے کے بعد میں نے گڈھا کھودنا شروع کیا۔ جب میں راستے میں جا رہا تھا نا تو میری بیٹی بار بار مجھ سے پوچھتی تھی کہ ابا آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں، بار بار پوچھی تھی کہاں لے کر کے جا رہے ہیں۔ میں جنگل میں گیا، میں نے گڈھا کھودنا شروع کیا، جب وہ مٹی میرے داڑھی پہ پڑتی تھی نا تو میری بیٹی کندھے پہ آ کر کے داڑھی کے بال صاف کرتی تھی، ابا آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں، اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے اس بچی کی اس محبت پہ ذرہ توجہ نہیں دیا، میں نے اس کو ڈال دیا قبر کے اندر، اور پھر میں نے اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ بچی بار بار رو رو کر کے مجھ سے یہ پوچھنے لگی کہ ابا میرا قصور کیا ہے، آپ مجھے کیوں مارتے ہیں، آپ مجھے کیوں مارتے، میرا قصور کیا ہے، میں نے کیا کیا، لیکن میں نے اس کی ایک نہیں سنی۔ جب میں بالکل اس کے اوپر مٹی ڈال چکا اور جب وہ بچی دم توڑ رہی تھی نا تو اللہ کے نبی اس بچی کی زبان پر آخری الفاظ یہ تھے کہ ابا میں قیامت کے دن آپ سے یہ پوچھوں گی کہ آپ نے مجھے کیوں مارا تھا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ بچے پوچھیں گے کہ کس جرم میں ان کو مارا گیا تھا۔ وہ صحابی اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو جاری، وہ صحابی رونے لگے، رو کر کہنے لگے اللہ کے نبی آج تو میں مسلمان ہو گیا ہوں، اسلام سارے گناہ کو ختم کر دیتا ہے، لیکن میری اس بیٹی کی آواز آج بھی میرے کانوں میں پڑتی ہے چیخ چیخ کر کے، تب اس نے آخری لمحے میں کہا تھا کہ میں قیامت کے دن پوچھوں گی کہ آپ نے مجھے کیوں مارا تھا۔ اللہ کے نبی آپ یہ بتائیں کہ اللہ میری توبہ قبول کرے گا؟ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ وہ جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جن کو پتھر مارنے والے کو بھی جنہوں نے دعائیں دی، اللہ کے نبی غصے میں فرمانے لگے اللہ تمہاری بخشش نہیں کرے گا، جاؤ تم یہاں سے۔ اب یہ صحابی تو بہت امید پر آئے تھے نا کہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں گے تو میرے مسئلے کا حل ہوگا، یہ چلے گئے 40 دن تک جنگلوں میں روتے رہے، گر گراتے رہے، اللہ سے معافیاں مانگتے رہے۔ ایک دن جبریل امین آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کے کہنے لگے محمد
اللہ نے آپ سے ایک بات پوچھی ہے. کہا کیا؟ اللہ نے پوچھا یہ کہ بندوں کو آپ نے پیدا کیا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے پیدا کیا ہے. کہنے لگے بندے جب گناہ کرتے ہیں تو معاف کرنا آپ کا کام ہے کہ اللہ کا کام ہے؟ کہنے لگے اللہ کا کام ہے. کہا پھر آپ نے یہ کیسے بول دیا کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے؟ جب معاف کرنا آپ کو نہیں ہے نا تو آپ نے یہ کیسے بول دیا کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا؟ آپ اس کو بلائیے اور اس کو خوشخبری سنائیے کہ اللہ نے اس کو کیا کر دیا ہے، معاف کر. اللہ کی رحمت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر وقت تیار بیٹھے ہیں صرف اس بات کے انتظار میں کہ میرا بندہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. جب بندہ گناہ کرتا ہے نا، جب تنہائیوں میں بیٹھ کر کے گناہ کرتا ہے، زمین کہتی ہے اللہ آپ اجازت دے ابھی اس کو نگل جائیں، فرشتے کہتے ہیں اللہ آپ اجازت دے ابھی اس کو فنا کر دیں، لیکن اللہ فرماتے رک جاؤ، تھوڑی دیر اور ٹھہر جاؤ، ہو سکتا ہے شاید یہ لوٹ کر کے. جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو یہ جو نیکی لکھنے والے فرشتے ہیں یہ برائی لکھنے والے فرشتے سے کہتے ہیں ٹھہر جاؤ 2 منٹ، اس کا گناہ نہیں لکھنا ابھی، ہو سکتا ہے یہ بندہ کیا کر لے، توبہ کر لے. پھر تھوڑی دیر بعد پوچھتے ہیں لکھ لوں؟ کہ نہیں رک جاؤ ابھی، ہو سکتا ہے یہ بندہ توبہ کر لے. پھر پوچھتے ہیں لکھ لوں؟ نہیں رک جائیے، ہو سکتا ہے یہ بندہ کیا کر لے. بار بار اس کو منع کرتے. اللہ کی رحمت اس قدر کیا ہے عام، پھر بھی ہم فائدہ نہ اٹھا سکے تو اس میں قصور کس کا؟ ہمارا ہی ہے نا بھائی. بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا کفل. یہ واقعہ بہت مشہور ہے، آپ نے کبھی سنا ہوگا یہ واقعہ. اس کی عادت کیا تھی کہ وہ روزانہ اپنے کمرے کے اندر نئی لڑکیاں لاتا، اس کے بعد جو ہے اس کو جو ہے وہ غلط حرکتیں کرتا. وہ ایک دن اس نے ایک لڑکی کو لایا، جب اس سے برائی کرنے کا اس نے ارادہ کیا نا تو وہ لڑکی رونے لگی. اس نے پوچھا بھائی میں نے آپ سے زبردستی نہیں کیا نا؟ کہنے لگا نہیں. وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں کوئی بازاری عورت نہیں ہوں، فقر نے مجھے اس پیمانے پر پہنچا دیا کہ میں کیا کروں، اس حد تک مجھے آنا پڑا. تو کفل رونے لگا. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جس عزت سے آئیں آپ اسی عزت سے چلی جائیں. عورت چلی گئی. ادھر یہ بندہ مر گیا، وہ عورت ادھر گئی، ادھر یہ بندہ مر گیا. یہ اتنا ذلیل بندہ تھا کہ صبح میں جب اس کی لاش اس کے گھر سے ملتی نا تو لوگ اس کو جہاں تھے وہی دفن کر دیتے. لیکن اس بندے نے اپنے مرنے سے 2 گھنٹہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھایا. ہاتھ اٹھا کر کے کہنے لگے اللہ مجھ سے گناہ بہت ہوا، آپ مجھے معاف کر دیں. اب ادھر 30 سالہ زندگی ہے، سوائے زنا کے، شراب کے، چوری کے، قتل کے کچھ نہیں ہے. اور ادھر یہ 2 گھنٹے کا لمحہ ہے جس میں اس نے اللہ کو پکارا، صرف 2 گھنٹے. ابھی صبح نہیں ہوئی بندہ مر گیا. جب صبح ہوئی نا تو اس کے دروازے پر نورانی شطروں سے لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، کہ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. اللہ نے یہ اعلان کروایا کہ اب یہ میرا دوست ہے، اب اس کو لاؤ کس کے ساتھ؟ احترام اور عزت کے ساتھ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعات سنائے ہیں، سمجھائے ہیں اور یہ کہا ہے نمبر 1 اللہ سے ڈرو گناہوں کے معاملے میں، اور اللہ سے امید رکھو بخشش کے معاملے میں. جتنی جلدی ہو سکتا ہے اتنی جلدی گناہ چھوڑ دو. جس گناہ کو جتنی آسانی سے چھوڑ سکتے ہو اتنی آسانی سے چھوڑ دو. سب سے آسان جو گناہ چھوڑنا ہے وہ ہے نماز کا چھوڑنا. نماز چھوڑنا ہے گناہ ہے، اور اس گناہ کو ختم کرنا بہت آسان ہے. صرف ایک کام کرنا، نماز کا وقت آیا زبردستی دل پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھ لیا کرتے. پہلے پہل من نہیں لگے گا، پہلے پہل دل نہیں لگے گا، لیکن مجبوراً اپنے دل کو لاتے رہے. نماز پڑھتے رہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. ایک وقت وہ آئے گا کہ یہی نماز آپ سے سارے گناہ چھڑوا دے گا. اس لیے ہم لوگوں کو سوچنے کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ ذرا سوچیں. یہ جو رات ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک تحفہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے. میرے اس بابرکت مہینے کے آنے سے پہلے تم کیا کر لو؟ توبہ کر لو. اس لیے ہم میں سے ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ آج رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ کے سامنے توبہ کرے. طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھے. نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اپنے دل کے اندر شرمندگی رکھے کہ اللہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں. اپنی قبر کی زندگی کو، اپنے حشر کی زندگی کو اور جہنم کی زندگی کو یاد کرے.
اور یاد کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ میں معافی مانگتا ہوں کہ میں انشاءاللہ گناہ نہیں کروں گا. پھر دل میں یہ پختہ ارادہ کر لے کہ میں گناہ نہیں کروں گا. آنکھوں سے آنسو آئے, قطرہ باہر نکلے, اتنا سا بھی نکل گیا, دل کے اندر شرمندگی اللہ معاف فرما دے. اس کے بعد جو گناہ ہوا ہے, اگر نمازیں چھوٹی ہیں تو اس کو ادا کرے, اب پھر اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے. اور زندگی کی تبدیلی کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ اپنی صحبت کو چینج کرے. بغیر صحبت کی تبدیلی کے انسان کبھی اچھا نہیں بن سکتا ہے. آپ جب نیکیوں کی باتیں سنتے ہیں نا تو دل میں یہ جذبات ضرور آتے ہوں گے کہ مجھے نیک بننا چاہیے, میں غلط کر رہا ہوں. یہ چیز کبھی نہ کبھی یہ چیز آتی ہوگی. اگر نہیں آ رہی ہے, گناہ کرتے سمے دل میں یہ بات نہیں آ رہا ہے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں, مجھے نہیں کرنا چاہیے یہ کام, تو سمجھ جائیے کہ ایمان کیا ہے, اب دل سے نکل چکا ہے, اب وہ وقت ختم ہو چکا ہے کہ اب آپ کو ہدایت ملے. لیکن اگر یہ چیز آ رہی, ڈرنا چاہیے اس وقت سے جب آپ گناہ کریں لیکن گناہ کا احساس دل میں نہ ہو. اس لیے یہ چیز کوشش کریں کہ گناہ چھوڑنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ غلط صحبت چھوڑیں, جو برے دوست ہیں ان کا ساتھ چھوڑ دیں, برے لوگوں کی صحبت, اپنا تعلق اچھے لوگوں سے بنا لیں. جس کسی پر آپ کو اعتماد ہے کہ یہ بندہ کیا ہے, اچھا ہے, اس سے دوستی لگا لیں. خود بخود ایک نہ ایک دن کیا ہو جائیں گے آپ بھی. لیکن اگر دوست برا ہے تو آپ آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے, وہ لے جائے گا آپ کو برائی کرانے کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو ساری چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.